بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو عریفہ انٹرنیشنل کالج شہربنسپورہ کیمپس آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 4. انسٹرکٹر آپ کے حافظ محمد احمد رضا پاکستان اسٹڈیز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں بیٹا. آج انشاءاللہ ہم اپنے جو کورس کے آؤٹ لائن ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کورس آؤٹ لائن میں پہلی چیز ہے تاریخ کو مسح کر دینا، اور دوسری ہے جو یہاں پر موجود میرے پاس وہ مذہب اسلام پر حملے. یہ آج کی میجر دو آؤٹ لائنز ہیں. میں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں. تاریخ کو مسخ کر دیا، اس میں پہلی چیز ہے سکھوں سے نفرت. یہ ایک ایلیمنٹ شامل تھا. راجپوتوں میں نفرت تھی، ہندوؤں سے نفرت تھی، مسلمانوں سے غیر ملکی ہیں، یہ بات پیدا کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد جو بات پیدا کی مذہب اسلام پر حملہ کیا گیا. مذہب اسلام پر جب حملہ ہوا تو اس میں پادریوں سے مناظرہ بازی اس پر بات کی گئی. اس کے بعد آرائیوں سے مناظرہ بازی پر بات کی گئی. انگریزی سازشوں پر پردہ پوشی پر بات کی گئی. انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ اس پر بات کی گئی. پھر ہماری تاریخ کو جب مسخ کیا گیا تو مستشرقین کا علم و تحقیق پر بات ہوئی. نکتہ چینی، عیب جوئی، غلط فہمیاں، سیاست کاری. لیڈ اور ڈاسن نے مشہور تاریخ لکھی اور 8 جلدوں پر مشتمل تھی. سکھوں سے جو نفرت ہوئی اس پر انگریز سفیر ریزیڈنٹوں کا تاثر. دلی کے ریزیڈنٹ میں وکالف نے سکھوں کی تاریخ لکھی. مغل بادشاہوں پر الزام. گرو گوبند سنگھ کے کم سن بیٹے. 1857 اور 1947 تک کے درمیان کا ڈسٹنس. گیان سنگھ اور کرتار سنگھ کا کردار. اس کے بعد ہمارے پاس ہے راجپوتوں سے نفرت کی ازدواجی روابط تھے ان کے ساتھ. مسلمانوں کے دست بازو تھے. اودھپور کے ریزیڈنٹ کرنل ڈاٹ نے ایام راجستھان 1809 میں لکھی. نفرت پیدا کی اور اس طرح اکبر اعظم کو پیش کی اور گویا وہ کوئی مجسمہ شیطانی ہو. بی ڈی باسو کا نقطہ نظر تھا، ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہندوؤں سے نفرت کی کیا وجہ بتائی. لارڈ ایلن باردو اور جنگ افغان اول 1839 کی شکست ہے. بدلے لینے افغانستان گئے. جنرل ٹاٹ قلعہ غزنی کا دروازہ. خراسان کی فتح. گورنر جنرل لارڈ ایلن بارو کی چالاکی. انگریزوں کی محبت پیدا ہو گئی. مار تعمیر جیمسن فرگسن 1832 سے لے کر 1907 تک. پھر سومناتھ کے دروازے سندل کے تھے. اس طرح کی ساری ڈسکشن جو ہے ہم بات کریں گے. مسلمان غیر ملکی ہیں، یہ ہارسن اور ویلسن بنارس کا پنڈت برہمن پوچھتے تھے، اس کے بارے میں بات کی گئی. 1809 میں پہلا فساد ہوا. ہندو اور ہندوستان میں فرق کیا ہے. مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کی بات کی گئی. اور آخر میں جو آپ کا ہے وہ کوسچن سیشن ہے. آج کا لیکچر آئی تھنک سو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ لینتھی ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے تمام پوائنٹس آپ کے سامنے ہی کلیئر کرتا چلا جاؤں گا، ایکسپلین کرتا جاؤں گا. زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کریں گے. میں جو پوائنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے تاریخ کو مسخ کرنے کے والا پوائنٹ ہے. ہم اس کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی پہلی آؤٹ لائن ہے سکھوں سے نفرت. تاریخ کو کیسے مسخ کیا گیا. سکھوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی گئی. راجپوتوں میں نفرت پیدا کی گئی. ہندوؤں سے نفرت پیدا کی گئی. مسلمان غیر ملکی ہیں، اس پر بات کی گئی. This is the major agenda of this. Now first of all we shall discuss going to start our lecture about تاریخ کو مسخ کر دیا. میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں. اپنی ذرا کتابیں پلیز نکالیے گا اور اس کے بعد اس باتوں کو ٹیلی کیجیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جی اسٹوڈنٹس، تاریخ کو مسخ کرنے میں سب سے پہلا کردار یہ تھا. اگر آپ کو میں پہلی دو لائنیں کلیئر کر دوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا طے کر لیا انگریزوں نے، کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کا افضل ترین دین اور ان کی برتر تہذیب کو داغدار اور مجروح بنا دو. دس از دا فرسٹ تھنگ. مسلمان آج بھی مذہب کو لے کے بڑے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چست ہیں. وہ آج بھی مذہب پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ اہل ایمان ہے. اور تہذیب کے متعلق جو ان کی رائے ہے وہ بڑی ہی کہ ان کی تہذیب تک کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. میں یہاں پر اگر یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا، یہ کام انگریز مستشرقین نے علم و تحقیق کے نام پر انجام دیا. انگریز مستشرقین نے علم و تحقیق کے نام پر یہ انجام دیا. مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ جب مغرب کے علماء مشرق کے علماء کے اوپر کوئی تحقیق اور کوئی تعلیم تحقیق کرتے ہیں اس کو مستشرقین کہتے ہیں. مغرب کے علماء یعنی کہ یورپینز جو مسلمانوں یعنی کہ مشرق میں رہنے والے علماء کی جو ہے پر تحقیق اور تدوین کرتے ہیں اس کو مستشرقین کہتے ہیں. اور انہوں نے سورۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی اور اس پر جو ہے وہ اپنی طرف سے تو اس پر انہوں نے نکتہ چینی، عیب جوئی اور غلط فہمیوں کو ایک مفصل بہار کھڑی کر دی. اور یہ سب کچھ دانشتہ طور پر کیا گیا، اور اس لیے کیا گیا کہ مسلمان اپنے دین پر شاندار تاریخ پر فخر کرنا چھوڑ دیں اور جو ہے یہ سارا احساس ان کے اندر یکجا ہو جائے.
یعنی کہ مستشرقین کا کام یہ تھا، یعنی کہ ہوتے کون ہے کہ مغرب کے علماء مشرق کے علماء کی اوپر تنقید تحقیق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستشرقین. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام پر نکتہ چینی کی، عیب جوئی کی، غلط فہمیوں سے کام لیا اور ایک اتنی بڑی فصل کھڑی کر دی نکتہ چینی عیب جوئی کی کہ اس کے بعد مسلمانوں کو آج بھی دیکھ لیں ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ انہی کے تحفے ہیں. مگر اگر میں اس پہ بات کروں گا تو وہی غلط بھی کہلاؤں گا، برا بھی کہلاؤں گا. اور پھر اس کے بعد اگر یہ آپ بات کریں تو اس مقصد کے لیے ایل اور ڈارسن نے مشہور تاریخ لکھی ہے، اور انہوں نے ہندوستان کی جامع تاریخ کی 8 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی یاد رہا، دیکھ لیجیے گا پلیز. اور انہوں نے اس پر یہ ساری بات کی کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کتابیں غلط ملت لکھی گئیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو پسپا کیا گیا اور کس طرح سے مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، مسلمانوں سے ان کا جو شاندار ماضی چھیننے کی کوشش کی گئی. اسی طرح سے سکھوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے. ریزیڈنٹس ہو، یعنی کہ ریزیڈنٹس وہ جگہ جہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے آگے، خاص طور پر انہوں نے کیا کیا جی کہ سکھوں کی تاریخ لکھی. اس میں لکھ دیا کہ مغل شہنشاہ نے پروپیگنڈا کر کے کم سے لڑکوں کو زندہ دیوار، لڑکیوں کو زندہ چنوا دیا، اور ایک تدبیر تھی کہ ہندوستان سکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا جان دشمن بنا دیا جائے. اصل میں انہوں نے یہ تاریخ رقم کرنا چاہیے کہ دیکھو جی ہم آپ کو بتا دیں، یہ جان بوجھ کر تحریر لکھی. دیکھیں جی وہ جو ہندوستان کے جو بادشاہ تھے مغل، انہوں نے سکھوں کے بچوں کو دیواروں میں چنوا دیا، اس طرح سے سکھ دشمن ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا مسلمانوں نے مطلب یہ ظلم کیا، نفرت کا بیج بویا گیا مسلمانوں اور ہندوستان اور سکھوں کے درمیان. اور راجپوتوں میں بھی نفرت پیدا کی گئی کیونکہ مغل بادشاہ کے جو اصل میں دست بازو تھے، آپ نے اگر دیکھا ہو تو راجپوتانہ سے، تو یہ سارے کے سارے ازواجی روابط بھی تھے. جودھا بھائی، اسی جودھا بھائی جو تھی وہ مغل بادشاہ اکبر کی بیوی بھی تھی، ہندو رانی تھی. تو انگریزی حکومت کی حکمت عملی یہ تھی کہ راجپوتوں کو مغلوں سے کاٹ دیا جائے، تو انہوں نے بے دست و پا بازو بنا دیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اودھ پور کے ریزیڈنسوں کو کرنل ڈالمن اور یام راجستھان پر ساری باتیں تحریر کی. اور اب انہوں نے سوچا کہ ہم راجپوتوں کو دور کر دیں مسلمانوں سے، تو انہوں نے ایک ان کے جو تھے رائٹر، جو ان کا نام تھا بی ڈی باسو، نے اس کتاب کے مقصد الفاظ میں بیان کیا. کہتے تھے لمبارڈ نے کوشش کر کے راجپوتوں کے دلوں میں مسلمانوں اور مرہٹوں کی نفرت بٹھا دی، اس لیے یہ کیا گیا کہ راجپوت، مرہٹا اور مغل اتحاد قائم نہ ہو سکے. یہ بڑی امپورٹنٹ نفرتیں پیدا کر دی ہندو مطلب راجپوتوں کے خلاف. یہ ساری کارروائیاں کی گئیں تاکہ مسلمان کمزور ہو. سکھوں کا ساتھ بھی چھین لیا، راجپوتوں کا بھی ساتھ چھین لیا. پھر اب ہندوؤں چونکہ رہ گئے تھے پیچھے ہندو برادری کے لوگ، چونکہ راجپوت زیادہ تر ہندو تھے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ مسلمانوں کو اور ذلیل و خوار کرنے کے جنگ افغان 1839 میں شکست کھائی جب مسلمانوں نے. تو اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں کافی ہندوؤں میں بھی یہ بات پوئی گئی. اس کے بعد جنرل ناٹ قلعہ غزنی کا دروازہ فتح کرنے کا ثبوت ہندوستان لایا تاکہ وہ لوگوں کو یقین دلا سکے خراساں کی فتح ہو گئی ہے. مگر لارڈ ایلن ہارگو گورنر جنرل نے یہ بات مشہور کر دی کہ دروازہ در حقیقت سومناتھ کے مندر میں لگا ہوا تھا. یہ ساری باتیں مکس اپ کر کے تو وہ سامنے رکھی گئی، یہ مشہور کر دی گئی کہ دروازہ ہندوستان یہ در حقیقت سومناتھ کے مندر میں لگا ہوا تھا. الٹ ملٹ باتیں کر دیں. اور دیکھیں جی یہ ہندوؤں، یہ جو سومناتھ کا مندر، یہ محمود غزنوی نے جو لوٹ کر لے کر گیا تھا، اس کو دیکھیں جی انگریز لے کر آئے ہیں، تو انگریزوں کی طرف ان کی فیور ہو گئی ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ وہ محمود غزنوی مسلمان تھے. تو وہ انہوں نے سومناتھ کو فتح کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ دروازہ اصل میں سومناتھ کا ہے. تو یہ دیکھیں ہم آپ کے سومناتھ کے مندر کا دروازہ لے کر آئے ہیں. ہندو اسی پر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کر دیا، انگریز تو ہمارے سب کچھ ہیں، انہوں نے تو ہمارے مندر کی رکشا کی، فلاں کے ڈمکاں کے. اس طرح سے وہ بھی خلاف، سکھ بھی خلاف، راجپوت بھی خلاف، ہندو بھی خلاف. ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کہ مسلمان غیر ملکی باشندے ہیں. انہوں نے یہ ایک بات پھیلا دی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہندوستان میں قبضہ گروپ آیا ہے. مثال دی اس کی بادشاہ اکبر وغیرہ کی، ہمایوں کی تاریخ کی بات کی، غزنوی کی بات کی، غوری کی بات کی. انہوں نے کہا یہ تو ایرانی تھے، افغانی تو رانی لوگ تھے، یہ ہندوستان میں کیا لینے کے لیے، یہ تو لٹیرے ڈاکو تھے، تم لوگوں کو لوٹنے آئے تھے، تم لوگوں پر اپنی جو ہے وہ دھانس جمانے کے لیے آئے تھے، یہ تو ہیں ہی غیر ملکی، ان کو نکالو اپنے دیش سے. پھر سب یکجا ہو گئے. انہوں نے کہا واقعی یار یہ تو پٹھانوں کا وجود کہیں نہیں ملتا، یہ تو پٹھان وہاں کے لوگ ہیں، ہندو برصغیر میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، صرف برصغیر صرف ہندوؤں کا ہے یا تو سکھوں کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. ایسے آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان لوگوں نے ہمارے سارے جتنے بھی اکابرین تھے ان کے جو ان کو خلاف کرتے چلے گئے. اس طرح سے مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دیا گیا، راجپوتوں کی نفرت راجپوتوں کو بھی خلاف کر دیا گیا، مسلمانوں کے، سکھوں کو خلاف کر دیا گیا، ہندوؤں کے خلاف کر دیا گیا. مسلمان کو معاشی طور پر، معیشی طور پر، تعلیمی طور پر، اقداری طور پر، معاملاتی طور پر، زمینی اعتبار سے، کھانے پینے کے ہر معاملے میں مسلمانوں کو کمزور کیا گیا. سازش پلان کی گئی.
تو مزید اس پر میں مزید آپ سے بات کروں تو میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے سمرائز کر دی تاکہ آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک اور کیا کیا ظلم و ستم روا رکھے گئے، اور مسلمان کس کس ڈر اور تکلیف کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں۔ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یقیناً ہماری یہ تحقیق تھوڑی سی ایک بہت زیادہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والے کہ مسلمان کس طرح سے پسپائی کی طرف چلے، اس کی بیہائنڈ ریزن یہ تھی مسلمان کس لیے اور کس وجہ سے اس کے خلاف تھے۔ الحمدللہ آج مسلمان سمجھدار بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سازشیں کہاں سے ہو رہی، ورنہ پہلے شیعہ سنی لڑائی تو عام تھی اور بہت خطرناک طریقے تک چلا کرتی تھی، مگر اللہ کریم کی فضل و کرم سے آج اللہ پاک نے خاص کر نوازی کی اور بڑا بہترین طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک سری راہ ملی ہے۔ میں آگے اپنی آؤٹ لائن کی ذرا بات کر لوں، ذرا دیکھیے گا، غور فرمائیے گا۔ میں اگر آپ سے آگے بات کرتا ہوں آج مسلمانوں پر، مذہب پر، اسلام پر حملہ، تو پادریوں سے مناظرہ بازی تھی، آرائیوں سے مناظرہ بازی تھی سوری انگریزی سازشوں پر پردہ پوشی تھی، انگریزی حکومت کے خلاف فتاوی جات تھے، تو تاریخ کو کیسے مسخ کیا گیا۔ اب یہ چونکہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ کو مسخ کرنے کی پلاننگ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ مذہب اسلام پر حملہ اصل میں جو کیا ہے، اب ہم بات کرتے ہیں مذہب اسلام پر حملہ کس طرح سے ہوا۔ مسلمانوں کو تاریخ دار بنانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا کہ مذہب اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نکتہ چینی اور عیب جوئی کی گئی، مگر اس وقت کیا جب انگریزی سلطنت کے استحکام حاصل ہو گیا تو مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رحمت فرماتے لکھتے ہیں کہ جب تک انگریزوں نے اپنی سلطنت ہندوستان میں قائم نہیں کر لی اور مکمل انتظام نہیں کر لی، اس وقت تک 43 سال کے بعد 43 سال کے بعد ان کے پادریوں کی جانب سے کوئی دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کی تردید میں رسالہ کتابیں لکھنا شروع کر دی، ان کو ہندوستان میں مختلف شہروں میں عوام الناس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، بازاروں میں لوگوں کے مجمع میں اور عام لوگوں آنگ گزرگاہوں پر کھڑے ہو کر پادریوں نے واعظ کہنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ تاریخ ہمارے ساتھ شروع کی گئی تو پھر مسلمانوں کے مذہب اسلام پر حملہ شروع ہوا 43 سال کے بعد۔ جب تک انہوں نے اس پر قدم نہیں جما لی تب تک کوشش ہی نہیں کی کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح سے پسپا کر سکیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مسلمانوں کو خوار کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کی پر الزام تلاشی کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے کردار پر بات کی، مسلمانوں کے اخلاق پر بات کی، مسلمانوں کی تربیت پر بات کی، اور مسلمانوں کو ہر لحظہ جو ہے نا پریشان کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ بر اللہ کریم کی کرم نوازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مسلمان الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیاب رہے۔ اس کے بعد پادریوں سے مناظرہ بازی کا کھلم کھلا چیلنج ہونے لگا، پادریوں کے ساتھ مطلب اب کیونکہ مسلمان لاچار علماء کو ان کے جواب دینے کے لیے میدان میں آنا پڑا، انہوں نے مسیحت کا باقاعدہ مطالعہ کیا اور ضروری تیاری کی، عبرانی، زولانی، یونانی زبانیں سیکھی۔ سلسلے میں پہلی کتاب جامع الملوک کے نام سے عباس علی بن محمد علی نے لکھی، 1200 میں 18 یعنی کہ صدی عیسوی ہجری لکھا ہے، تو 1832 میں یہ بات نام لکھا گیا۔ تو جتنی بھی پہلا مناظرہ مولانا آل رسول اور پادری فنڈر کے درمیان ہوا تھا، یہ مناظرہ تحریری تھا اور 7 ماہ تک چلتا رہا، 7 تحریری مناظرہ لیٹر سلسلہ۔ مگر جب یہ سارے معاملات ہوتے رہے، چلتے رہے، یہ ساری گفتگو اس کے دوران میں آتی رہی، یہ کچھ حقیقت تھی، کچھ حقیقت کے برخلاف تھی، تو پادری فنڈ کے درمیان ہوا یہ مطلب تحریری 7 ماہ تک چلنے کے بعد اس کا کوئی خاطر مطلب وزیر خان کے درمیان ہوا، اور یہ مولانا رحمۃ اللہ کے روایت ڈاکٹر وزیر خان کے درمیان بھی مطلب مناظرہ ہوا، مگر اس کا خاطر خاں اسباب نکل نہ سکے۔ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ نقل بھی پیش کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ پھر آریوں سے مناظرہ بازی کی گئی، ان کو مطلب اسلام اور زبانی اسلام کے خلاف بد زبانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر مسلمانوں کو 800 سال زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ پنڈت دیانند سرتوسی کی سرکردگی میں یہ آریانہ مناظرہ اسلام کے خلاف زبان کھلی، علماء کا ایک گروہ جس نے بھی مسقط جواب دیے اور الحمدللہ ان کا منہ بند کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی اور عبدالحق حقانی وغیرہ مشہور تھے۔ پھر اس کے بعد انگریزی حرکاتوں پر پوشیدہ مطلب پردہ پوشی کی گئی مسلمانوں کے خلاف۔ انگریزی حکومت کی یہی وہ اخلاقی سوز حرکات تھی، کیونکہ اب دیکھیے ساری ہندو بھی آپ کے خلاف تھے، سکھ بھی آپ کے خلاف تھے، راجپوت بھی آپ کے خلاف تھے، اور دیگر جتنی بھی اقوام عالم اس وقت برصغیر میں آباد تھی ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، کیونکہ مسلمان رولنگ میں تھے، تو جب وہ رولنگ سے کوئی بندہ ہٹے تو جناب اس کے بعد تو عوام الناس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہوتے رہے ان دی اینڈ پھر کیا ہوا، مسلمان اکیلے پڑ چکے تھے، تو پھر اب جو ظلم ڈھایا جاتا وہ صرف مسلمانوں پر ڈھایا جاتا تھا۔ پھر اس کے ریگارڈ میں کیا ہونے لگا، مسلمان پریشان ہو کر ان دی لاسٹ انہوں نے کیا فیصلہ لیا کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے پہ شروع ہوا۔ اب وہ باغی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ جہادی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اور وٹ ایور جو آپ کے ذہن میں الفاظ سوچے آپ وہ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
اب ہوتا یہ تھا کہ انگریز حکومت جو کچھ کرتی تھی مسلمانوں کے ساتھ، سارے تو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو وہ ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے تھے. کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی. وہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، جو انہوں نے کیا وہ ہو رہا ہے. یعنی کہ مسلمان ایک بالکل ان کے ایک پوری 43 ایئرس 50 سال لگے مسلمانوں کے خلاف عوام کو کرنے کے لیے، اور اس میں وہ کامیابی ہوگی. کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. بڑے معاملات عجیب و غریب سمت میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ وغیرہ بھی آنا شروع ہو گیا. ایک نئی بحث شروع ہو گئی، وہ پروپیگنڈا کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا. یہ ساری باتیں اس وقت کے دور میں یہ غماز کرتی رہی ہیں چیزیں. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. میں آپ کے آج کے لیکچر کے حوالے سے آؤٹ لائنس کی بات کروں تو میرے پاس دیکھیے گا، یہ یہاں پہ سب سے پہلے چیز ہے کہ میں نے آپ سے بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، مذہب اسلام پر حملہ. جب تاریخ کو مسخ کیا گیا تو اس کے لیے کون سے ایلیمنٹس کو استعمال کیا گیا؟ پہلا ایلیمنٹ یہ تھا کہ سکھوں میں نفرت پیدا کر دی گئی مسلمانوں کے خلاف، راجپوتوں میں بھی نفرت پیدا کر دی گئی مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں سے بھی نفرت پیدا کر دی گئی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا وجود ہی نہ رہ سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف اور سازشیں کی، مذہب اسلام پر حملہ کیا. مذہب اسلام کے بعد انہوں نے پادریوں سے مناظرہ بازی کا سلسلہ کار شروع کر دیا، آرائیوں سے مناظرہ بازی کا سلسلہ کار شروع کر دیا، انگریز سازشوں پر پردہ پوشی شروع کر دی اور انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ. اب تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا مستشرقین علم و تحقیق، یعنی کہ انہوں نے تمام علوم کے جو ماہرین تھے، مغرب کے علماء یعنی یورپینس، انہوں نے مشرق کے علماء پر تحقیق کی اور غلط باتیں گھڑنا شروع کر دیں. پھر میں نے کچنی شروع کی، ایپ جو شروع کی، غلط فہمیاں شروع کی، سیاست کاری شروع کر دی. الیٹ اور ڈالسن نے مشہور کتاب لکھ کر مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جو 8 جلدوں پر مشتمل تھی. پھر اس کے بعد سکھوں سے جو نفرت پیدا کی، اس میں انگریز سفیروں کو بلا کے ان کے ہاں بتایا گیا کہ تمہارے بچوں کو تو یہ مغل بادشاہ اپنے پاؤں کے رونتے تھے، زمین میں چنوا دیا کرتے تھے، اس طرح کی بات کی گئی. پھر راجپوتوں سے ازواجی تعلقات تھے ان کو خراب کیا گیا، اور دست بازو تھے ان کو بھی پریشان کیا گیا. اودھ پور کے کرنل نے راجستھان میں 1809 میں یہ کتاب لکھی اور پہلے بتایا گیا کہ مسلمان کوئی اعظم کو بطور کوئی شیطانی مجسمہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر راجپوتوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے اپنے بچوں کا استعمال کیا. اس طرح کی تمام گھٹیا باتیں یہاں پر اس وقت کی گئیں جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہ تھی. میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور آگے کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہندوؤں سے نفرت تھی. لارڈ ایلن بارونس نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، جنگ افغان کی شکست ہوئی اور اس کے بعد بدلہ لینے کے لیے افغانستان گئے اور جنرل ناٹ نے قلعہ غزنی کا دروازہ لے کر آئے. قلعہ غزنی کے دروازے کو سومناتھ کے مندر کا دروازہ کہا گیا تاکہ ہندو ہمارے حق میں آ جائیں انگریزوں کے اور مسلمانوں کے خلاف ہو جائے. غلط ملت باتیں جو ہے نا وہ چلاکی کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی ہندوؤں کے دلوں میں. ماہر تعلیم نے پھر تعمیرات نے پھر یہ راز کھولا جا کے 1960 میں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا. تب تک بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی اور سومناتھ کے جو دروازے تھے وہ سندل کے بنے ہوئے تھے، تو یہ تو لکڑی کا پیور ٹالی کا دروازہ ہے، تو اس کو سندل کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دینے کے لیے بڑا کچھ الفاظ استعمال کیے گئے. ہندوستان میں فرق بتایا گیا، مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں ہندو انہی کا ہی ہے جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان انہی کا ہی ہے جو ہندو یہاں پر آباد ہے، مسلمانوں کا نہیں. یہ تو لٹیرے تھے سارے کے سارے. ایسی تاریخ ہمارے یہاں رقم کی گئی. ایک لمبا تھوڑا لیکچر تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ود دا پیسیج آف ٹائم سے کنکلوڈ کر سکوں. میں نے حتی الامکان کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کا لیکچر جو ہے وہ اس میں وہ سی چیزیں میں نے ابھی آپ کو اس لیے نہیں کروائیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میں اب اس پر کوشچننگ آپ سے کروں گا. پہلے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کے بعد میں اس پر آپ سے کوشچننگ کروں گا. آپ کو اس پوری ویڈیو میں جو میں نے امپورٹنٹ چیزوں کی نشاندہی کہی ہے، آپ نے اس نشاندہی کو یاد رکھنا ہے، ذہن میں بٹھا کے رکھنا ہے تاکہ میں اس پر آپ سے ڈیٹیل بات کر سکوں. اور ہم ان شاء اللہ ڈیٹیل بات کے اوپر اپنی مزید ڈسکشن بھی کریں گے، آؤٹ لائنس کے بارے میں بات بھی کریں گے. جو لیکچر میں اپنے ریکارڈ کرتا ہوں بیٹا اس کو لازمی سنا کیجیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان لیکچر کو ریکارڈ کرنے کے بعد مجھے اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہوتا ہے. میں اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کچھ کوشچنز بھی مینٹین کر دیتا ہوں. پھر آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ میرے ساتھ وہ اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ ہم اپنی آن لائن کلاسز کو کس طرح سے فلفل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کلاس کا ڈیکورم اور آن لائن کلاسز کا ڈیکورم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ہم نے ساری بات کہہ دینی ہوتی ہے، اس دوران آپ کوشچننگ نہیں کر سکتے، بلکہ کوشچننگ لیکچر سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آتی ہے تو پھر آپ ریٹن فارم میں مجھ سے کوشچننگ کرتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ لیکچر کو سن لیں اور جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف انہیں کو ذہن میں بٹھا لیں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کہنے میں بھی مکمل طور پر آزاد رہوں گا اور آپ تک میری بات پہنچنے میں بھی آپ کو تھوڑی سی آزادی رہے گی. اگر آپ اس میں تھوڑی سی کوتاہی برتیں گے بیٹے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا یہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. نیکسٹ ٹائم اگر آپ امید کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب رہوں تو بیٹا محنت کیجیے، ورک کیجیے. کوئی کوشچن ہو تو پلیز کیجیے گا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. آپ کا یہ لیکچر نمبر 4 آج کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ کریم آپ کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے آپ لوگوں کو نگہبانی فرمائے. کہاں سنا بیٹا معاف فرمائیے گا. کوئی رہ گئی بھول چکو گئی ہو تو اللہ کریم اسے
اپنی جناب سے معاف فرمائے، اور آپ لوگ سب دل ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ لیکچر پڑھیں بھی، سنیں بھی بیٹا، اور محنت بھی کیجیے، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کے کچھ اسائنمنٹ اور آپ کے مڈ ٹرم بھی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. سو کائنڈلی اس پر تھوڑی توجہ دیجیے. جو بچے کلاس میں آتے ہیں ماشاءاللہ اپنے ویو کیا کریں، اس کو ویو ہم اکنالج کرتے ہیں، میں بھی اپنا اکنالج کرتا ہوں کس نے ویو کیا کس نے نہیں کیا. ساری باتیں بیٹا آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے. اپنا خیال رکھیں بہت سارا. اپنے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.